پاکستان میں سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے، آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے، سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے، اور یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ نگراں حکومت آئے گی، کاکڑ حکومت کے آنے کے بعد ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ ہوگی، 3 سال آرام سے مزے سے گزارے جائیں گے، اور جتنے بھی مزاحمتی جو گروپس تھے، مزاحمتی جماعتیں تھیں، مزاحمتی آوازیں تھیں، ان کو یا تو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، یا دبا دیا گیا ہے، یا پھر ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ کاکڑ حکومت بہت ہی مطمئن تھی کہ وہ بھی اب مزے لوٹے گی، اور شہباز شریف صاحب بیرون ملک جا چکے ہیں، اور ان کا بیرون ملک جانا جو ہے وہ از خود ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ لیکن اتوار کے روز چھٹی کے دن صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پورے کے پورے سسٹم سے نقاب اتار دیا ہے، چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، اور بے لباس کر کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اصل اس وقت ہائبرڈ سسٹم جو اس وقت پاکستان میں مسلط ہے، نہ ہی یہاں پہ آئین ہے، نہ ہی قانون ہے، نہ ہی عدالتیں ہیں، نہ ہی جمہوریت ہے، اور نہ ہی الیکشن ہے، بلکہ ایک ہائبرڈ سسٹم بھی ہائبرڈ پلس سسٹم چلایا جا رہا ہے، اور ایک غیر اعلانیہ طور پہ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے، کیونکہ جب دستور پہ عمل نہ کیا جائے اور دستور کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، اور اس کے آرٹیکلز پہ عمل نہ کیا جائے، بنیادی انسانی حقوق جب معطل ہو جائیں، جمہوری آزادیاں جب ختم ہو جائیں، سیاسی قیدیوں سے جب جیلیں بھر جائیں، میڈیا پر پابندی لگ جائے، میڈیا پہ سنسرشپ عائد کر دی جائے، تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہے، یہ دستوری حکومت اور آئینی حکومت نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں بلکہ یہ آمریت ہے۔ تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اتوار کے روز ایک ایسا چہرہ بے نقاب کیا پورے کے پورے سسٹم سے کہ ساری دنیا جو ہے وہ ششدر رہ گئی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ سپریم کمانڈرز آف دا آرمڈ فورسز اور صدر مملکت کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک حکم کریں اور اپنی ایک منشا ظاہر کریں، اپنی مرضی ظاہر کریں، ایک آئینی حق استعمال کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے آئینی اختیار کو استعمال کرنے کے بجائے نیچے ایسا کچھ ہو جائے کہ ان کی مرضی کے بغیر ہی ایک بل جو ہے وہ دستور بن جائے، اور دستور بن کے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے، اور پھر اس پہ یہ کہا جائے کہ صدر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیونکہ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بڑی دلچسپ ہے۔ صدر مملکت نے ایک دن انتظار کیا، صدر مملکت یہ کوشش کرتے رہے کہ ایسا کچھ نہ ہو، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی کوشش کی درون پردہ کہ ایسا نہ کیا جائے، اور ان کی مرضی شامل نہیں، ان کے احکامات اس کے برعکس تھے، انہوں نے یہ بل واپس بھیجنے کے لیے کہا تھا، دستور بننے کے لیے نہیں دیے تھے۔ لیکن جب صدر مملکت کو ان کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، وزارت پارلیمانی امور کی طرف سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا، تو پھر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو، صدر مملکت کو مجبوراً اپنے ٹویٹ کے ذریعے دنیا کو بتانا پڑا کہ ایوان صدر میں ایک فراڈ ہو گیا ہے، اور یہ جو 2 قوانین جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 قوانین ہیں، ترمیمی بل منظور ہو چکے ہیں، ایکٹ بن چکے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اپنا حق ادا کر دیا، اور انہیں بتا دیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر میں یہ کہتا ہوں۔ اب آتے ہیں صورتحال دوسری طرف یہ ہے کہ اچھی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، اور جو ایک نامناسب آوازیں ہیں وہ بھی آ رہی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اختیارات کو غلط استعمال کیا گیا ہے، اور جو ان کے آفس کا غلط استعمال ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جاتی، اور حکومت، وزارت پارلیمانی امور وہ نوٹیفیکیشن واپس لیتی، بجائے اس کے ایک کمپین لانچ کی گئی صدر پاکستان کے خلاف، اور انہیں کہا گیا کہ آپ فی الفور استعفیٰ دے دیں، آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، آپ کو ایوان صدر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بس مسئلہ یہ ہے کہ صدر مملکت کا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو کیا اس گھر کے مکین کا قصور ہوتا ہے، یا ڈاکوؤں کا قصور ہوتا ہے، یا چوروں کا قصور ہوتا ہے جو چوری کرتے ہیں؟ کیا اس گھر کے مکین کو کہا جاتا ہے کہ آپ گھر چھوڑ دیں، یا پھر چوروں کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا چوری اور ڈاکے میں ملوث جو اس گھر میں مکین ہے، عملہ ہے، اس کے خلاف تحقیقات کی جاتی ہے، یا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ اس لیے دونوں طرح کی آوازیں ہیں۔ فرحت اللہ بابر صاحب کی سب سے معقول آواز، اور انہوں نے اس کو جوہری دھماکہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا جوہری دھماکہ ہے، اور 100 الفاظ سے بھی کم الفاظ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے وہ کر دیا جو کئی دہائیوں سے نہ ہو سکا، کیونکہ بالعموم صدر مملکت کے آفس کو ایک ڈاک خانہ سمجھا جاتا ہے،
کہ یہ ڈاکخانہ ہے اور وہاں پہ ایک شخص کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے, ایک سیریمونیل پوسٹ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ صدر مملکت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھیجا جائے گا ان کو وہ آنکھیں بند کر کے اس پر دستخط کرنے کے پابند ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. ابھی بھی صدر پاکستان کے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ جس کو وہ استعمال کرتے ہیں, بروئے کار لاتے ہیں اور بروئے کار لانے کے بعد معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو بہرحال اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے اپنا آواز بلند کی اور اپنا حق ادا کر دیا کہ ان کی پوری جو زندگی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو تک اور اس کے بعد بلاول کے ساتھ ہیں تو اب تک کی ان کی زندگی جمہوریت کے لیے ہی ساتھ گزری ہے. دوسرا رضا ربانی صاحب, انہوں نے ذرا تھوڑا سا ڈنڈی ماری ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ کی کمیٹی جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی کرے اور اگر ایوان صدر مملکت غلط ثابت ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. جبکہ رضا ربانی صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ صدر مملکت کے کہنے کے بعد جب انہوں نے کہہ دیا, اپنا انڈر اوتھ یہ بات بتا دی, تو سب سے پہلے تو وہ بل واپس لیے جانے چاہیے, وہ گزٹ نوٹیفیکیشن واپس ہونا چاہیے اور وزارت پارلیمانی امور کو تسلیم کر لانا چاہیے کہ یہ ایک فراڈ ہوا ہے اور فراڈ کس نے کیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے. سب سے پہلے تو وہ قانون جو ہیں وہ سسپینڈ ہونے چاہیے اور واپس ہونے چاہیے, بلکہ کالعدم قرار دینے چاہیے. پھر پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم آئینی ماہرین نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ رجوع کریں گے اور چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ خود نوٹس لیں اور وہ خود بھی جا رہے ہیں کیونکہ اس میں صدر مملکت خود بھی جا سکتے ہیں. یہ بھی بتا دوں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی خود بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں اور وہ براہ راست چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اس میں آئینی ماہرین سے مشورہ کیا جا رہا ہے صدر مملکت, کیونکہ جو ایوان صدر کا صدر کا جو لا ونگ ہے ایوان صدر کا, وہاں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے تو اسی لیے اب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو الگ سے اس کے لیے مشاورت کرنی پڑے گی اور الگ سے یہ سارے ایشوز اٹھانا پڑیں گے, جس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. اور دوسری جانب وزراء کی ایک لمبی فوج ہے اور سابق وزراء بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی, مسلم لیگ نواز کے بھی, اور وہ بھی ایک بے ہنگم انداز میں کوشش کر رہے ہیں کہ صدر مملکت پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایوان صدر کسی بھی صورت سے خالی کروایا جائے. اب میں ایک بات بتا دوں, کانسٹیٹیوشنلی ایوان صدر خالی ہو نہیں سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک نئے صدر نہیں آتے اس وقت تک صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ اپنے آفس میں اپنا آفس برقرار رکھ سکتے ہیں اور اب ان کو ہٹانے کا جو طریقہ ہے, جو الیکٹورل کالج ہے ان کا, وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں, قومی اسمبلی اور سینٹ ہوتا ہے اور قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے, چاروں صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, اس لیے اب ان کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا. صدر مملکت کو اب ہٹایا بھی نہیں جا سکتا اور نئے صدر پاکستان کا انتخاب بھی عمل میں نہیں آ سکتا. رولز اینڈ ریگولیشن یہ کہتے ہیں کا آئین یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کو ہٹانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے مواخذہ, امپیچمنٹ کی جاتی ہے اور امپیچمنٹ بھی 75% جو ووٹ ہیں الیکٹورل کالج جو ان کا ہے, چاروں صوبائی اسمبلیاں, قومی اسمبلی اور سینٹ, ان پانچوں جو الیکٹورل کالج کو ملا کے 5 ایوان جو ہیں وہ مل کر فیصلہ, بلکہ 6 ایوان مل کر فیصلہ کریں گے, 4 صوبائی اسمبلیاں, 1 قومی اسمبلی اور سینٹ. اس کا 75% جب حق میں آ جائے گا تو صدر مملکت کا آفس خالی ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہو سکتا. اس لیے اب صدر مملکت کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ الیکٹورل کالج جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, صرف سینٹ باقی ہے. قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی جا چکی ہے اور چاروں صوبائی اسمبلیاں بھی جا چکی ہیں, لہذا یہ ایک آپشن جو تھا وہ ہو گیا ہے ختم. اس کے بعد اب یہ باؤنڈ ہو گئے ہیں, اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ پریشر ڈال کے ایوان صدر خالی کروایا جائے, جبکہ وکلا نے دھڑلے سے یہ کہا ہے کہ ایوان صدر خالی نہیں کروایا جا سکتا اور صدر جو ہیں آئندہ صدر آنے تک اپنے عہدے پر برقرار رہیں گے, اور یہ بات چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے بھی کر دی ہے. اب ان کی کوشش یہی ہے کہ پریزیڈنٹ علوی ایوان صدر چھوڑیں اور وہاں پہ صادق سنجرانی صاحب کو لا کے بٹھا دیا جائے.